مسیح خداوند کے پاک جلالی اور باوفا نام میں آپ سب کو سلام۔ آج کے پھر اس لائیو سیشن میں آپ کے ساتھ پاسٹر شہزاد ڈاکٹر خادم آپ کے ساتھ یہاں موجود ہوں، اور جیسا کہ آپ ڈسکرپشن میں آج پڑھ ہی چکے ہیں کہ جہاں ہم اس بات کو سیکھیں گے کہ خدا کیسے ایک ہے، اور یہ ایک بڑا الزام جو ہے وہ دوسرے عقیدوں کا عقیدہ تثلیث کو ماننے والوں پر ایک بڑا الزام ہے، اور وہ بارہا اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کلام مقدس میں خدا نے صرف یہی بات کہی ہے کہ میں اکیلا خدا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، میرا کوئی ساتھ نہیں، میں اکیلا ہوں، میں احد یہوہ ہوں، میں یکتا ہوں۔ آج کلام مقدس کی اس آیت کو، اس بات کو سیکھنے کی کوشش کریں گے، تو آئیے میرے ساتھ اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں اور پاک روح کی مدد کو اور اس کے مسح کو مانگیں گے، کیونکہ وہی ہمارا سکھانے والا اور سمجھانے والا خدا ہے۔ آسمانی پتا یہوہ خدا یسوع مسیح کے نام میں ہم تیری حضوری میں جھکتے ہیں اور تجھے مبارک کہتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں اور تیری ستائش کرتے ہیں۔ آئے خداوند تیرے روح کو، اس کے مسح کو اور تیرے پاک روح کو خداوند آج مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں سکھائے، سمجھائے اور تیری الوہیت کو سمجھنے کی آئے خدا توفیق دے کہ تو کیسا خدا ہے، کیونکہ انسانی عقل اور انسانی علم تجھے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ وہی سمجھتا ہے جسے روح القدس آئے خدا اپنے علم سے سمجھا دیتا ہے۔ آئے خداوند آج میں تیرے روح القدس کو مانگتا ہوں سننے والوں کے لیے، اپنے لیے خداوند تیرا پاک روح مجھے سمجھائے اور میری آئے خداوند مدد کرے، میرے دل میرے خیالوں کو پاک کرے، تاکہ آئے خداوند میں تیری باتوں کو سمجھ سکوں اور آئے خداوند تیرے لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں، یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے آمین۔ اس سے پیشتر کہ ہم خداوند کے اس پاک کلام کو سنیں، سمجھیں، میرے عزیزو، ہر دفعہ ہمیں یہ کوشش ہمیشہ کرنی چاہیے کہ ہم نے خدا کے پاک روح کو مانگنا ہے، کیونکہ روح القدس ہمیں سمجھاتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ کھولیے استثنا کی کتاب، اس کا 6واں باب اور اس کی 4 آیت۔ یہاں یوں لکھا ہے، سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ خدا کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ جے مسیح کی۔ میرے عزیزو، کلام مقدس میں سے آج ہمیں یہ جاننا بڑی ہی ضروری ہے کہ خدا کیسے ایک ہے۔ یا بعض اوقات لوگ اس بات کو عیاں کرتے ہیں، کہتے ہیں جی تثلیث والے یا جو تثلیث کو مانتے ہیں یا جانتے ہیں وہ 3 خداؤں کو مانتے ہیں۔ خدا را اس الزام سے ہمیں بری کریں، نہ تو 3 خدا ہیں اور نہ ہی ہم کسی 3 خداؤں کو مانتے ہیں، بلکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم ایک اکیلے خدا کو مانتے ہیں اور وہی قادر مطلق ہے۔ اور پھر جب ہم، آج میں تثلیث پہ بات نہیں کروں گا، آج ہماری جو بات ہوگی وہ ہوگی خدا ایک ہی ہے، اور وہ کیسے ایک ہے اور خدا کیسے اپنے لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہے موسیٰ کے ذریعہ سے، کہ ان کو جب پہلی آیت پڑھیں 6 باب کی، تو وہاں لکھا ہے، یہ وہ فرمان اور آئین اور احکام ہیں جن کو خداوند تمہارے خدا نے تمہیں سکھانے کا حکم دیا ہے۔ یہ بات خدا قوم بنی اسرائیل کو سکھا رہا ہے، یہ بات خدا اپنی قوم کو، اپنی چنیدہ کو، جسے خدا نے چنا، جس کے لیے مصر سے خدا بڑی قدرت کے ساتھ انہیں نکال کے لایا، یہ بات خدا ان کے لیے کہہ رہا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ان کے لیے تھی کہ تم مجھے خدا ماننا۔ اب کچھ جب ہم تاریخ کو پڑھیں تو مصر کے اندر لوگ بت پرست تھے، لوگ زناکار تھے، لوگ بہت سارے گناہوں کے تابع تھے، کیونکہ جب دیوتاؤں کے حضور میں وہ جھکتے تھے، جب وہ
دیویوں کے حضور میں جھکتے تھے، جب وہ غیر معبودوں کے حضور میں جھکتے تھے، تو خدا بارہا اپنے لوگوں سے یہ کہتا رہتا تھا کہ سنو، تمہارا خدا میں ہوں اور میرے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ اور پھر جب تاریخ کا مطالعہ کریں تو مصر کے اندر بہت سارے دیوتا، بہت سارے بت ایسے تھے جن کی وہ پرستش کرتے تھے، جنہیں وہ اپنا خدا جانتے تھے۔ اور اس کا عکس ہمیں خروج کی کتاب میں ہمیں ملتا ہے۔ اگر خروج کی کتاب کو نکالیں اور اس کا باب نمبر 32 اگر ہم نکالیں، اور 32ویں باب کی جب ہم 7ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں لکھا ہے، تب خداوند نے موسیٰ کو کہا، نیچے جا، کیونکہ تیرے لوگ جن کو تو ملک مصر سے نکال لایا بگڑ گئے ہیں، وہ اس راہ سے جس کا میں نے ان کو حکم دیا تھا بہت جلد پھر گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے لیے ڈھالا ہوا بچڑا بنایا۔ انہوں نے اپنے لیے ڈھالا ہوا ایک بچڑا بنایا، کیونکہ جس معاشرے سے، جس مذہب سے وہ نکلے ہیں، اس کا ایک بڑا اثر ان کے اوپر ہے۔ جس حالات سے، جس رسم و رواج سے وہ ملک مصر کے اندر سے نکلے ہیں، ان کا ایک بڑا اثر ہے بنی اسرائیل کے لوگوں کے اوپر، ان کے بزرگوں پر، ان کے نوجوانوں پر۔ اور لکھا ہے کہ وہ اس راہ سے جس کا میں نے ان کو حکم دیا بہت جلد پھر گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے لیے ڈھالا ہوا بچڑا بنایا اور اسے پوجا اور اس کے لیے قربانی چڑھا کر یہ بھی کہا کہ اے اسرائیل، یہ تیرا وہ دیوتا ہے جو تجھ کو ملک مصر سے نکال لایا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خدا ملک مصر سے نہیں نکال کے لایا، کہا اس کے لیے قربانی کی، اس کے لیے عید کی، اور کہا کہ یہی وہ دیوتا ہے جو ہمیں ملک مصر سے نکال کر لے آیا ہے۔ ملک مصر کے اندر سے نکالنے والا دیوتا جس کا نشان انہوں نے ڈھالا ہوا بچڑا بنایا ہے، وہ کہتے ہیں ہماری مدد، ہماری رہنمائی اور ہمیں ہر طریقے سے وہاں سے پروٹیکٹ کرنے والا یہی دیوتا ہے۔ اور خدا بارہا انہیں اس بات سے آگاہ کرتا رہا کہ میں تمہارا خدا ہوں، میرے سوا اور کوئی خدا نہیں۔ کس اعتبار سے؟ کیونکہ جس دور میں قوم بنی اسرائیل رہ رہی ہے، جس دور میں وہ چل رہی ہے، آپ پرانے عہد کا مطالعہ اگر کریں پیدائش سے لے کر ملاکی تک، تو آپ کو ایک چیز بڑی خاص ملے گی کہ قوم بنی اسرائیل کو شیطان نے کبھی پاک اور کامل ہونے نہیں دیا۔ بارہا وہ گناہوں میں رہے۔ اگر آپ یرمیہ کو پڑھیں، اگر آپ نوح کو پڑھیں، تو نوح کے جو کتاب ہے، جو صحیفہ ہے، اس میں خدا کا خادم لکھتا ہے کہ بنی اسرائیل اپنے بچوں کو جلتی آگ میں پھینک دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے لوگ اپنے بچوں کو جو ہے وہ آگ کے اندر پھینک دیتے ہیں کہ دیوی دیوتا خوش ہوں۔ اور پھر لکھا ہے کہ ماہر نوحہ کرنے والی عورتوں کو اسپیشلی جو ہے وہ ہائر کیا جاتا ہے، انہیں پیسے دے کر جو ہے لایا جاتا ہے کہ وہ اونچی اونچی نوحہ کریں، تاکہ جب بچے روئیں، بلکیں، جب آگ ان کو جلائے، ان کو تہو تہ کرے، تو وہ رونے والی روئیں اور ان کی آہ و پکار ان کے ماں باپ کے کانوں تک نہ پہنچے۔ اور وہ جو ڈھول بجانے، ڈھول پیٹنے والے لوگوں کو ہائر کیا جاتا تھا۔ خدا بارہا اس بات سے انہیں آگاہ کرتا رہا، دیکھو میں اکیلا تمہارا خدا، زندہ خدا، میں ہی احد یہوہ، اکیلا تنہا میں، ان دیوی دیوتاؤں کے درمیان میں تمہارا خدا، اکیلا خدا ہوں۔ نہ تو استرات دیوی تمہاری خدا ہے، نہ تو بال تمہارا خدا ہے، نہ تو مولک تمہارا خدا ہے، نہ تو اور بہت سارے ایسے دیوتا ہمیں ملتے ہیں بائبل مقدس میں جن کے سامنے لوگ جھکتے ہیں۔ سلیمان کی بیویوں نے دیوتاؤں کے لیے، اپنے معبودوں کے لیے بہت سارے مندر بنوائے اس سے، حالانکہ خدا نے اسی سبب سے منع کیا تھا کہ تو کسی غیر قوم عورت کے ساتھ شادی نہ کرنا، بیاہ نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تیرا گھر بگڑ جائے، تیری ذات، تیرے خیال، تیرا ایمان
بگڑ جائے، کیونکہ جب ایک غیر معبود کو ماننے والا شخص تیری زندگی میں انٹر کرے گا تو تو بیکار ہو جائے گا، تو خراب ہو جائے گا، تیرا ایمان جاتا رہے گا۔ خدا بارہا اسرائیل سے یہ کہتا رہا، یعقوب کے 12 قبیلوں کی ان تمام اولاد سے یہ کہتا رہا کہ تم بگڑ نہ جاؤ، تم غیر معبودوں کے سامنے نہ جھک جاؤ، کیونکہ تمہارا معبود، تمہارا خدا میں ہی اکیلا یہوہ پاک خدا ہوں۔ میری باتوں کو سنو، سمجھو، ایمان لاؤ۔ اور یہی بات خدا نے موسیٰ سے کہی کہ یہ وہ فرمان اور یہ وہ باتیں ہیں جن کو یہ نئے ملک میں جا کر مانیں گے، اور اس نئے ملک، وعدہ کیے ہوئے ملک، اس آزادی کے ملک، ملک کنعان میں جب وہ جانے کو ہیں تو خدا انہیں یہ سمجھاتا ہے کہ تم نے وہاں میرے سوا کوئی اور خدا نہیں بنانا۔ اور جو خدا کی حقیقی ذات کو سمجھ لیتا ہے، دنیا کے خدا اس کے سامنے کبھی بھی، معبود اس کے سامنے کبھی بھی عزت کے لائق نہیں ٹھہرتے، بلکہ میرے اور آپ کے زندہ یہوہ خدا کے بارے میں لکھا ہے، ہمارا خدا ایسا خدا ہے جو دنیا کے معبودوں کو بھی سزا دینے کی قدرت اور قوت رکھتا ہے۔ اور پھر جب ہم آگے کلام مقدس کا مطالعہ کریں تو ہمیں ملتا ہے، استثنائی کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی 32ویں آیت میں لکھا ہے، اور جب سے خدا نے انسان کو زمین پر پیدا کیا تب سے شروع کر کے تو ان کے گزرے ایام کا حال جو تجھ سے پہلے ہو چکے پوچھ، اور آسمان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک دریافت کر کہ اتنی بڑی واردات کی طرح کبھی کوئی بات ہوئی یا سننے میں آئی؟ کیا کبھی کوئی قوم خدا کی آواز جسے تو نے سنا آگ میں سے آتی ہوئی سن کر زندہ بچی؟ یا کبھی خدا نے ایک قوم کو کسی دوسری قوم کے بیچ سے نکالنے کا ارادہ کر کے امتحانوں اور نشانوں اور معجزوں اور جنگ اور زور آور ہاتھوں اور بلند بازو اور ہولناک ماجروں کے وسیلہ سے ان کو اپنی خاطر برگزیدہ کرنے کے لیے وہ کام کیے جو خدا نے تمہاری آنکھوں کے سامنے مصر میں تمہارے لیے کیے؟ یہ سب کچھ تجھ کو دکھایا گیا تاکہ تو جانے کہ خداوند ہی خدا ہے اور اس کے سوا کوئی اور نہیں۔ ہاللویا۔ خدا کہتا ہے کہ جو کام، جو نشان، جو معجزے، جو بڑے کام میں نے کیے ہیں، کیا وہ کافی نہیں ہے اس بات کو جاننے کے لیے؟ یہ سب کچھ تجھ کو دکھایا گیا تاکہ تو جانے خداوند ہی خدا ہے، وہ مالک، وہ شہنشاہ، وہ یہوہ پاک خدا تیرا خدا ہے، نہ کہ کوئی معبود تیرے خدا ہے، نہ کوئی غیر معبود تیرے خدا ہے، بلکہ خدا یہاں کہتا ہے کہ جن زوراور ہاتھوں سے میں تجھے نکال لایا ہوں، فرعون کے رتھوں کے سامنے سے میں تجھے نکال لایا ہوں، فرعون کی فوجوں کے سامنے سے میں تجھے نکال لایا ہوں۔ اور ایک بڑی خوبصورت بات ہمیں خروج 11 آیت میں ملتی ہے کہ جہاں مصری لوگ آباد ہیں وہاں تو مری پڑ رہی ہے، وہاں تو موت آ رہی ہے، لیکن جہاں قوم بنی اسرائیل کے لوگ برا کے اس خون کو اپنی چوکھٹوں کے اوپر لگائے ہوئے ہیں، وہاں لکھا ہے کہ ان کے علاقوں میں کوئی کتا بھی نہ بھونکے گا۔ یہ میرے خدا کی قدرت ہے، وہ ان پر ظاہر کرتا ہے کہ میں ہی تمہارا خدا ہوں اور یہ بڑے کام میں ہی کر سکتا ہوں۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، آج اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا نے کیوں کہا کہ میں یہوہ تمہارا خدا اکیلا خدا ہوں اور تمہارا کوئی خدا ہے ہی نہیں۔ اور حقیقی طور پر اس دنیا میں نہ کوئی معبود خدا ہے، نہ کوئی بت خدا ہے، نہ کوئی اور خدا جیسی قدرت اور اختیار رکھتا ہے۔ ہاں، اس کا کلمہ جو مجسم ہوا ہے وہ بھی قادر مطلق ہے، وہ مخلوط نہیں ہے بلکہ مولود ہے، وہ باپ سے نکلا ہے۔
الوہیت کے اعتبار سے وہ صرف باپ سے ہے، اور بشریت کے اعتبار سے وہ صرف ماں سے ہے۔ اور جب میراث کو دیا جاتا ہے تو پھر عبرانیوں کے نام خط میں لکھا ہے کہ وہ خدا کے گھر کا وارث ہے، کیونکہ وہ باپ میں سے نکلا ہے۔ یوحنا کی انجیل میں یسوع مسیح فرماتے ہیں میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں۔ اور یوحنا کی انجیل پہلا باب پہلی آیتوں میں جب پڑھیں تو وہاں لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا، کلام ہی کے وسیلہ سے ہر ایک چیز بنی، کلام کے وسیلہ سے ہر ایک چیز پیدا ہوئی، اور کلام ہی اس کائنات کو بنانے والا ہے۔ کلام مخلوق نہیں ہے، کلمہ مجسم مخلوق نہیں ہے، یسوع مخلوق نہیں ہے، بلکہ جب وہ بیٹا ہے تو وہ خالق ہے، کیونکہ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ محض لفظ کبھی زندگی نہیں ہو سکتے، زندگی کے لیے زندگی کا ہونا ضروری چیز ہے، اور وہ زندگی اس کو باپ میں سے ملی، اور ہمیشہ کی زندگی بائبل کہتی ہے جس کے پاس بیٹا ہے، جس کے پاس یسوع مسیح ہے، جس کے پاس خدا کا مسیح ہے، اس کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور پھر خدا بڑے کاموں کو بیان کرتا ہے جب چوتھے باب کی 32ویں آیت سے لے کر ہم 36ویں آیت تک پڑھیں تو 36ویں آیت آخر یوں کرتی ہے اس نے اپنی آواز آسمان میں سے تجھ کو سنائی، اس نے اپنی آواز آسمان میں سے تجھ کو سنائی۔ ایلیا کے سامنے جو بال کے نبی ہیں وہ چلا رہے ہیں، وہ اپنا سینہ پیٹ رہے ہیں، اپنے دیوتا کو، اپنے بال کو پکار رہے ہیں، لیکن ان کو کوئی جواب نہیں آ رہا۔ لیکن ایلیا جب پکارتا ہے تو اس کا جواب خدا اپنی پاک آگ کے ذریعے سے دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہمارا یہوہ خدا ایک ہی خدا ہے، نہ بت ہمارے خدا ہیں، نہ دیوتا ہمارے خدا ہیں، اور یہی بات قوم بن اسرائیل کو خدا بارہا سمجھاتا رہا، دیکھو میں خداوند تمہارا خدا اکیلا میں ہی خدا ہوں، نہ کہ کوئی اور تمہارا خدا ہے، اور نہ ہی کوئی اور تمہارا خدا ٹھہرے گا، کیونکہ خداوند خدا جو آسمانوں سے بلند ہے، جو عالم بالا پر ہے، وہی ہمارا یہوہ ہے، وہی ہمارا خدا ہے، وہی ہمارا پروردگار ہے، وہی ہمارا سنبھالنے والا ہے۔ سو میرے عزیزو، آج ہمیں اس بات کو بڑے غور سے سمجھنے کی اشد ضرورت ہے کہ خدا کیسے ایک ہے۔ وہ نئے عہد میں، وہ پرانے عہد میں ہمیں سکھاتا ہے، خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا کیسے ایک ہے، اور ہم نے کس طرح سے ماننا ہے کہ خدا ایک ہے۔ اس میں تثلیث کے اس حصہ کو ڈال کر ثابت کیا جاتا ہے خدا خود کہہ رہا ہے جی میں ایک ہوں، خدا خود کہہ رہا ہے کہ میں کتنا ہوں جی، ایک ہوں۔ ہم بھی کہتے ہیں خدا ایک ہے، اور جو خدا اور اپنے خدا بنا لیتے ہیں جو لوگ، وہ بدعتی ہیں، وہ بدعت ہے، وہ مسیحیت کی تعلیم کے خلاف ہے۔ لیکن میرا اور آپ کا خدا ایک ہی ہے، لیکن وہ کیسے ایک ہے؟ معبودوں کے درمیان اس جیسا کوئی نہیں، وہ اپنے ہونے کے اعتبار سے ایک ہے، وہ اپنے جلال کے اعتبار سے ایک ہے، وہ اپنے کمال کے اعتبار سے ایک ہے، وہ اپنی قدرت کے اعتبار سے ایک ہے، وہ اپنے کاموں کے اعتبار سے ایک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں معبودوں میں سے، دیوتاؤں میں سے۔ اور یہ بات پرانے عہد نامے میں قوم بن اسرائیل کو خدا سمجھا رہا ہے، اور جب کوئی بات کسی کو سمجھائی جاتی ہے تو پھر اس کا فوکس جو ہوتا ہے وہ اس کی ضرورت پر ہوتا ہے۔ اور ضرورت کیا ہے؟ خدا نے موسیٰ سے کہا جب وہ پہاڑ پر ہے، موسیٰ سے کہا کہ دیکھ تیری قوم نیچے بگڑ گئی ہے، اور انہوں نے ایک سونے کا بچڑا بنا لیا، اور ان لوگوں نے ہارون سے کہا بھی کہ ہمارے لیے ایک بچڑا بنا دے، کیونکہ
اب جو ہے موسیٰ بہت دیر ہو گئی، وہ پہاڑ پر چڑھ گیا ہے، اب وہ شاید پتہ نہیں بچہ ہے نہیں بچہ ہے، اتنے دن ہو گئے ہیں، وہ کیسے کھاتا ہوگا، کیا پیتا ہوگا، کیسے وہ جیتا ہوگا، لہٰذا تو ہمارے لیے ایک بچڑا بنا دے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کی عید بھی کریں گے اور ہم اس بات کا یقین اور ایمان بھی رکھیں گے کہ یہی دیوتا ہمیں ملک مصر سے نکال کر یہاں لے آیا ہے۔ خدا بارہا انہیں اس بات سے یہ آگاہ کرنا چاہتا تھا، جن خداؤں کو تم مانتے ہو، جن دیوتاؤں کو تم مانتے ہو، وہ تمہارے خدا نہیں بلکہ میں تمہارا خدا ہوں۔ آئیے میرے ساتھ کھولیے استثنا کی کتاب، اس کا باب نمبر 32 اور اس کی آیت نمبر 16 میں یہ لکھا ہے، انہوں نے اجنبی معبودوں کے باعث اس سے غیرت اور مکروہات سے اس سے غصہ دلایا۔ اب یہاں اس کی وضاحت اور ہوتی ہے کہ کیوں خدا نے کہتا تھا کہ میں ایک ہی ہوں، اور کیوں بارہا اس بات کو جو ہے دہرایا گیا۔ خدا نے کہا کہ میں ایک ہی ہوں، میں اکیلا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، کیونکہ بنی اسرائیل کے سامنے جہاں خدا یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں اکیلا ہوں، ان کے سامنے یہ بات بڑی ہی جو ہے وہ ضروری تھی، کیونکہ وہ غیر معبودوں کے سامنے جانا شروع ہو چکے تھے، کیونکہ وہ اپنے بچوں کو غیر خداؤں کے سامنے جو ہے قربان کرنا شروع ہو چکے تھے، کیونکہ وہ غیر معبودوں کے سامنے ان رسومات کو جو ہے انجام دینا شروع ہو چکے تھے۔ چونکہ بنی اسرائیل کو خدا نے چنا، دنیا کی تمام قوموں میں سے بنی اسرائیل کو خدا نے چنا اور کہا کہ اسرائیل، قوم بنی اسرائیل میری ہے، یہ میری ملکیت ہے، یہ میری میراث ہے، کیونکہ اسی قوم کے اندر سے جا کر خدا نے آگے نئے عہد میں ایک بڑا کام کیا یہودا کے قبیلہ کے سبب سے۔ تو یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قوم بنی اسرائیل نے کیسے کام کیے ہیں، جنہیں خدا بارہا اس بات سے آگاہ کر رہا ہے کہ وہ خدا نہیں جنہیں تم مانتے ہو، بلکہ ان تمام سے میں اکیلا خدا ہوں، جو ان کو بھی اپنی قدرت سے سزا دینے کا اختیار رکھتا ہوں۔ خدا نے بارہا انہیں اس بات سے کہا کہ میں اکیلا خدا ہوں، میں اکیلا خدا ہوں، مطلب بتوں کی ان بڑی بھیڑ میں سے، دیوتاؤں کی ان بڑی بھیڑ میں سے، ان سارے ناپاک دیوتاؤں کی بڑی بھیڑ میں سے، شیطان کے ان کاموں کے ان لوگوں کی بڑی بھیڑ میں سے میں اکیلا تمہارا خدا ہوں جس نے تمہیں بچایا ہے۔ جہاں خدا کام کرتا ہے وہاں شیطان کی بھی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنا کام کرے، اور جہاں خدا اپنے نبیوں کو بھیجتا ہے وہاں شیطان اپنے دیوتاؤں کو لوگوں کے اندر پیدا کرتا ہے کہ وہ ان کو مانے اور ان کے مذہب، ان کے ایمان کو خراب کرے، اور یہی کام ابلیس نے قوم بنی اسرائیل کے اندر کیا۔ خدا نے کہا قوم بنی اسرائیل سے کہ تمہارے بیچ میں کوئی بھی افسونگر نہ ہو، جادوگر نہ ہو، تیرے ملک میں کوئی بھی جادوگر نہ بسے، بلکہ تمہیں مار دینا۔ صاف یہ بات خدا نے کہا بنی اسرائیل سے اور اس کے لیڈر موسیٰ سے، ان کو تو مار دینا، تیرے ملک میں کوئی بھی نہ ہو۔ اور داؤد کہ جب دور سے پہلے جب ہم سیموئیل کی روح کا واقعہ پڑھتے ہیں تو وہ بھی جادوگر نہیں ڈر رہی ہے کہ کہیں پتہ نہ چل جائے کہ میں افسونگر ہوں، میں جادوگر نہیں ہوں۔ سو اس لیے ساؤل بھی بھیس بدل کر وہاں جاتا ہے۔ خدا کا یہ حکم تھا کہ کوئی جادوگر، کوئی جو ہے ایسا بندہ جو جنوں کا آشنا ہو، ابلیس کا آشنا ہو، وہ تیرے ملک میں نہ ہو، کیونکہ خدا بارہا اس بات کو کہتا ہے کہ میں تیرا خدا اکیلا خدا ہوں، نہ کوئی دیوتا، نہ کوئی جادوگر، نہ کوئی گندے علم پڑھنے والا، نہ کوئی دیوی، نہ کوئی بت، نہ کوئی اور، بلکہ کوئی خدا نہیں، میں اکیلا تیرا خدا ہوں۔ اس لیے خدا نے کہا بنی اسرائیل سے کہنا کہ میں اکیلا تیرا خدا ہوں۔ اور آگے پڑھیں گے، یہاں لکھا انہوں نے جنات کے لیے جو خدا نہ تھے، انہوں نے جنات کے لیے جو خدا نہ تھے، تو یہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ اس بات کو کہتے اور ایمان رکھتے تھے کہ جنات ہمارے خدا ہیں۔ خدا اس لیے کہتا ہے کہ وہ خدا نہیں ہے،
وہ تمہارے خدا نہیں ہے بلکہ میں زندہ خدا، تمہارا خدا، اکیلا خدا، ایک خدا، اس لیے یکتا احد، اکیلا بہتوں میں سے، کثرت میں سے، ابلیس کے ان سارے معبودوں میں سے میں اکیلا خدا ہوں، میں ایک خدا ہوں، میں اکیلا خدا ہوں۔ جلدی سے آپ جتنے اس لائیو ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ بھی شیئر کریں، کیونکہ خدا اس کلام کے وسیلہ سے بہتوں کو برکت دے گا، میرا یہ ایمان ہے۔ خدا نے کہا میں اکیلا خدا ہوں، کیسے؟ آج ہم یہی دیکھ رہے ہیں۔ خدا نے اگر کہا ہے کہ میں اکیلا خدا ہوں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ خدا یکتا ہے، خدا اکیلا ہے، ذات میں اس کی بات نہیں ہو رہی، اقنومیت میں اس کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں معبودوں میں سے ایک تمہارا معبود ہوں، باقی سارے جو ہیں بیکار ہیں، ناکام ہیں، محض لکڑی، پتھر اور چونے کے بنائے ہوئے ہاتھوں کی کاراگری ہیں۔ اور یہ آگے جا کے یسایہ میں دیکھیں گے خدا کیا کہتا ہے، اور آگے لکھا ہے انہوں نے جنات کے لیے جو خدا نہ تھے۔ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل جنات کو بھی اپنا خدا سمجھتے تھے، وہ دیوتاؤں کو بھی اپنا خدا سمجھتے تھے، وہ بڑے بڑے جو انہوں نے اپنے دیوتا بنائے ہوئے تھے انہیں بھی اپنا خدا سمجھتے تھے۔ اور خروج 32 کی 7 میں ہم نے یہی پڑھا ہے کہ انہوں نے ایک ڈھالا ہوا بچڑا بنا لیا اور کہا یہ ہمارا خدا، ہمارا دیوتا ہے جو ہمیں نکال لایا ہے۔ اہل تثلیث پر آج بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے اور الزام لگاتے ہیں، تین خداؤں کو مانتے ہیں، جبکہ وہ خود اس حقیقت سے بے بہر اور ناجان ہیں۔ وہ جانتے نہیں ہیں کہ خدا کیسے ایک ہے، اور وہ لفظ ایک کو لے کر، تنہا کو لے کر بڑی بڑی بحث کرتے ہیں، بلکہ وہ خود نہیں جانتے خدا نے بارہا اس بات کو کیوں کہا کہ میں ایک ہوں، میں اکیلا ہوں، کیونکہ اس وقت بنی اسرائیل بہت سارے خداؤں کو مانتی تھی اور خداؤں نے بارہا اس بات کا اظہار کرتا تھا، خداؤں نے سکھاتا تھا کوئی اور خدا نہیں بلکہ میں خدا ہوں، میں یہوہ خدا ہوں جو تمہیں سنبھالتا، تمہیں پالتا اور تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ کیا یہوہ نے افتح جلادی بنی اسرائیل کو نہیں دیا؟ کیا یہوہ نے جداؤن بنی اسرائیل کو نہیں دیا؟ کیا یہوہ نے داؤد بنی اسرائیل کو نہیں دیا؟ کیا یہوہ نے اور ایسے جو جنگجو لوگ ہیں، ایسے لوگ جو نہیں دیے خدا نے؟ وہ اکیلا خدا ہے اور اپنی قوم کو بچانے کی قدرت اور خیال رکھتا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ ان تمام بتوں کے درمیان میں اکیلا خدا ہوں۔ اس کے اندر، اس کی ذات میں اس کا کلمہ اور اس کا روح موجود ہے، جو آج بھی اپنی قدرت کے ساتھ بڑے کام کرتے ہیں۔ کلمہ مولود ہے، مخلوق نہیں، کلمہ باپ سے آیا ہے۔ اور جب ہم بائبل مقدس کو پڑھیں تو ہر ایک چیز تخلیق ہو رہی ہے، اور تخلیق کا مطلب ہے نیست میں سے ہست کو نکالنا، نیستی میں سے کسی ہستی کو بنا دینا۔ لیکن مولود پیدا ہونے کا مطلب ہے ذات میں سے ذات کا نکلنا، ذات کے اندر سے ذات کا نکلنا، جس کا مفہوم ہے پیدا ہونا۔ اور یسوع مسیح فرماتے ہیں میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں۔ یسوع مسیح خود کہتے ہیں میں باپ میں سے نکلا ہوں، جیسا باپ کرتا میں اسے دیکھتا ویسا ہی میں کرتا ہوں۔ کلام مجسم ہوا اور روح اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان میں رہا۔ اور وہ کلام لفظ کلام نہیں، وہ کلام زندگی کا کلام ہے جو مجسم ہوا ہے۔ یوحنا کہتا ہے اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ اگر ہم محض خدا ایک ہونے کی بات کریں تو پھر ہمیں قوم بنی اسرائیل کے ان رسم و رواج کو اور اس معاشرے کے لوگوں کو دیکھنا پڑے گا، ہسٹری کو جاننا پڑے گا کہ خدا کیوں کہتا ہے کہ میں ایک ہی خدا ہوں۔ اور آج یہ ناجان لوگ جو آج نئے خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو بھیجا ہے کہ لوگ مسیح کو قبول کر کے ہمیشہ کی زندگی پائیں، لیکن آج لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں
کہ یہودی ہی صرف نجات پائیں گے، اس لیے وہ مسیح ہوتے ہوئے اپنے آپ کو مسیحیت سے جو ہے یسوع مسیح سے نکال لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو یہودی ہیں، جی ہم تو یہودی ہیں۔ پچھلے دنوں میں بھی میں ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا، انہوں نے لگائی وہ عید خیام بھی منا رہے ہیں۔ یسوع مسیح ہمیں آزاد کرنے کے لیے آئے، غلطیوں 5:1 میں لکھا ہے پس اس نے تمہیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے۔ ذات کے اعتبار سے خدا کے اندر اس کی ذات کے قنوم، اس کے شخص، اس کا بیٹا اور اس کا روح اور خدا خود، 3 اشخاص آج بھی موجود ہیں، جلال میں برابر ہیں، کمال میں برابر ہیں۔ جیسے کام باپ قادر مطلق کرتا ہے ویسے ہی بیٹا کرتا ہے، اور ویسے ہی روح القدس کرتا ہے۔ باپ ازلی ہے، بیٹا ازلی ہے، روح القدس ازلی ہے۔ نہ باپ کا آخر ہے، نہ بیٹے کا آخر ہے، اور نہ روح القدس کا آخر ہے۔ بشریت کے اعتبار سے، وہ بشر ہونے کے اعتبار سے دنیا میں آیا، کیونکہ عالم بالا میں جو لوگ جو بدن رہتے ہیں وہ اس مادیت کے لوگ نہیں دیکھ سکتے، اس لیے مادی جہان میں آنے کے لیے خدا نے اپنے کلمہ کو مجسم کیا تاکہ وہ مادی بدن لے، اور اس بدن کو خدا نے جو ہے وہ تیار کیا، وہ اس نے تیار کیا کہ وہ بدن لے۔ اور یہ بدن چونکہ ہم اس مادی دنیا میں رہتے ہیں، ہم اس بدن کو دیکھ سکتے ہیں، عالم رواں میں ہم دیکھ نہیں سکتے، عالم بالا پر ہم دیکھ نہیں سکتے، اور جب عالم بالا پر ہمیں اوپر لے جایا جائے گا تو تسلی کیوں، پہلا تسلی کیوں 5ویں باب میں ہمیں ملتا ہے کہ پہلے ہمیں بدلا جائے گا تاکہ اس عالم کے ہو جائیں۔ اگر ہم اس عالم کے ہیں تو پھر یسوع بھی جب اس عالم میں آیا تو اس کو ضرور تھا کہ خون اور گوشت کا یہ بدن لیتا، اور یسوع مسیح جو کلمہ خدا ہے وہ مجسم ہوا۔ خدا کی الوہیت، خدا کی ساری اوصاف اور وصف اس کے اندر جو ہے وہ مجسم ہوئی، خدا کی ساری خداوندی اس کے اندر مجسم ہوئی۔ اور یہ بات سمجھ لیں، کلمہ کبھی بھی صادر ہونے کی جگہ نہیں چھوڑتا، کلمہ ہمیشہ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے، جہاں سے وہ بولا جاتا ہے، جہاں اس سے وہ نکلتا ہے، وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑتا۔ اب آپ میں سے کتنے لوگ سن رہے ہوں گے، لیکن یہاں سے کلمہ جاری ہے، خدا کا کلمہ ہر جگہ موجود ہے۔ اس سے پہلے کہ ابراہیم پیدا ہوتا، وہ ہوتا، یسوع نے کہا میں ہوں۔ یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑا ہے۔ یسوع مسیح کے دعوے بڑے کارآمد ہیں، یسوع مسیح کے کام بڑے کارآمد ہیں۔ سو بات چل رہی تھی کہ خداوند خدا کیسے ایک ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی حوالے دیتے ہیں، اور پھر مرکز کا حوالہ دیتے ہیں۔ یسوع مسیح سے شریعت کے اس ماننے والے نے پوچھا شریعت کا، بائبل کا سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ یسوع مسیح نے کہا یہی، ایک خدا کو ماننا، یہی، اور حکم بھی یہی ہے کہ خدا ایک ہے۔ کہیں اس نے یہ نہیں پوچھا کہ یسوع تو بھی خدا ہے؟ بائبل کہتی ہے جو خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا۔ یوئیل نبی کہتا ہے جو خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا۔ اعمال کی کتاب میں لکھا ہے آسمان اور زمین پر کوئی ایسا نام نہیں بخشا گیا ماں سوائے یسوع کے، ہر ایک گھٹنا اس کے سامنے جھکے گا، چاہے وہ آسمانیوں کا ہو چاہے وہ زمینیوں کا ہو۔ اسے وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ آج روح القدس خدا ہے، اس پر کوئی بحث نہیں۔ آج یہ ہوا خدا ہے، اس پر کوئی بحث نہیں۔ اگر خدا نے انسان کے اوپر فضل اور رحم کر کے انسان کو دکھایا کہ میں کیسا ہوں، آج ان کے لیے یہ مشکل بن بیٹھی ہے کہ خدا انسان کیسے ہو سکتا ہے۔ آج یہ بات مشکل بن بیٹھی ہے کہ جو نظر آ رہا ہے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ رومیو کے نام 6 باب جب ہم پڑھیں خط پالوس رسول کا تو وہاں لکھا ہے لیکن اب جو وہ جیتا ہے تو خدا ہونے کے اعتبار سے جیتا ہے۔ وہ مارا گیا، وہ گاڑا گیا، وہ قبر میں اتارا گیا، اور تیسرے دن جی اٹھا، اور پھر اپنے شاگردوں کو
نظر آتا رہا، ان سے بات چیت کرتا رہا، پھر آسمان پر اٹھایا گیا، اور کبریا کی دہنی طرف اب بھی موجود ہے۔ پہلا یوحنا کا خط، اس کا 2 باب، اس کی پہلی آیت میں پڑھ کے دیکھ لیجئے گا کہ خدا کے پاس ہمارا ایک سفارش کرنے والا خدا کا بیٹا آج بھی وہاں موجود ہے۔ سو خدا کیوں کہتا رہا کہ میں ایک ہوں؟ استثنا کی کتاب 32واں باب اور اس کی 16ویں آیت سے میں پڑھوں گا، لکھا ہے انہوں نے اجنبی معبودوں کے باعث اسے غیرت اور مکروہات سے اسے غصہ دلایا۔ انہوں نے جنات کے لیے جو خدا نہ تھے بلکہ ایسے دیوتاؤں کے لیے جن سے وہ واقف نہ تھے، یعنی نئے نئے دیوتاؤں کے لیے جو حال ہی میں ظاہر ہوئے تھے، جن سے ان کے باپ دادا کبھی ڈرے نہیں، قربانی کی۔ تو اس چٹان سے غافل ہو گیا جس نے تجھے پیدا کیا، تو خدا کو بھول گیا جس نے تجھے خلق کیا۔ خدا یہاں کہتا ہے کہ تو مجھے بھول گیا ہے، تو نے اپنے بہت سارے خدا بنا لیے، تو نے معبود بنا لیے۔ یہ کہہ کہ انہوں نے جنات کو خدا کا، تو کرنتھیوں کے نام خط میں جب پالوس کہتا ہے اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ آسمان اور زمین پر بہت سارے خداوند اور بہت سارے خدا موجود ہیں، لیکن ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے، اور ہمارا خداوند بھی ایک ہی ہے، یعنی یسوع مسیح۔ اب خدا بارہا کیوں کہتا ہے کہ میں ایک ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، میرے سب کاموں میں کوئی شریک نہیں؟ تو اس کا مطلب جن خداؤں کو تو اپنا خدا سمجھ رہا ہے، جن معبودوں کو تو اپنا خدا سمجھ رہا ہے، جن جنات کو تو اپنا خدا سمجھ رہا ہے، جن غیر معبودوں کے سامنے تو جھک رہا ہے، وہ خدا نہیں ہے۔ خدا میں ہوں۔ خدا یہ کہتا ہے کہ خدا کون ہے؟ خدا میں ہوں، یہوہ خدا ہوں۔ اور یہاں اس آیت میں تثلیث سے واحد ثابت کرنا بے وقوفی ہے، سمجھ نہیں رکھتے کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں خداوند تیرا خدا، میں ہی اکیلا خدا ہوں۔ بے وقوفی ہے، سمجھتے نہیں کہ کیا خدا کہنا چاہتا ہے، اور پھر وہ لا کر بڑے بڑے مناظرے، بڑے بڑے مکالمے اور بڑے بڑے جو ہیں الزامات اپنی پوسٹوں میں لگا دیتے ہیں۔ بھائی بنی اسرائیل کی ہسٹری تو پڑھیں، خدا کیوں کہہ رہے انہیں بار بار کہ میں خدا ہوں، تمہارا خدا اکیلا خدا ہوں؟ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ وہ بارہا بھٹک جاتے تھے، وہ بارہا خدا کے کاموں سے، کام سے منحرف ہو جاتے تھے، اور وہ بتوں کی طرف۔ اگر جدعون کی آپ ہسٹری اس کا آنا دیکھیں، اور جب وہ مر گیا تو اس کے بعد کے حالات دیکھیں، تو کیا ہے؟ اسرائیل دوبارہ گناہ میں چلے گیا، دوبارہ انہوں نے خطا کی، بدکاری کی، زناکاری کی، پھر وہ خدا سے دور ہو گئے۔ تو خدا کیوں کہتا ہے؟ اسی وجہ سے کہ وہ اپنے جنات کو خدا بنا لیتے ہیں، وہ اپنے دیوتاؤں کو جو ہے خدا بنا بیٹھے ہیں۔ لکھا ہے کہ ایسے نئے نئے دیوتا جنہیں وہ جانتے بھی نہ تھے، ان کے باپ دادا جو کبھی ان سے ڈرے بھی نہ تھے، انہوں نے انہیں اپنا خدا بنا لیا۔ خدا کے اندر آج بھی 3 اقنوم، 3 شخصیت موجود ہیں۔ اس کا کلام، اس کا روح، کلام شخصیت ہے، روح شخصیت ہے، کلام زندگی رکھتا ہے، کلام کام کرتا ہے، اور کائنات کا ہر ایک ذرہ ذرہ جو ماضی وجود میں آیا وہ کلام ہی لے کر آیا۔ کلام اپنی قدرت کے سبب سے ساری کائنات کے کام کو سنبھالتا ہے۔ یہ اس کی قدرت ہے۔ وہ بدن میں مسیح بن کر ہمارے ساتھ رہا، اور یوحنا کہتا ہے ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ کلسیوں کے نام کا جب ہم پڑھیں تو وہاں لکھا ہے وہ اندیکھے خدا کی صورت ہے، جسے کسی نے نہیں دیکھا، وہ اس خدا کی صورت ہے۔ بیٹا باپ میں سے نکلا ہے، بیٹا باپ سے مولود ہے، مخلوق نہیں، وہ سب چیزوں سے پہلے مولود ہے، اور اس کا علم جو ہے وہ زمانہ سابقہ سے، شروع سے ہے۔ مکاشفہ کہتا ہے وہی اول اور وہی آخر ہے، اب وہی آنے والا ہے۔ اور یہ سب باتیں لکھنے سے پہلے لکھا ہے ہمارا خداوند خدا۔ لوکا
توما کی بات پر آج الزام تراشی کی جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں توما نے کہا ہے میرے خداوند ہے میرے خدا، یعنی انسان نہیں مالک ہے، تو میرا انسان ہوتے ہوئے تو میرا مالک ہے. نہیں جانتے، اپنی انا میں پھنسے ہوئے ہیں، اپنی کلیسیاؤں کے چکروں میں پھنسے ہوئے. اگر سچی تعلیم دے رہی تو کلیسیا جانتی رہے گی. توما نے کہا ہے میرے خداوند ہے میرے خدا، یعنی ہے میرے خدا تو جو میرا خدا ہے میں اب جان گیا ہوں. سو خدا کیسے ایک ہے؟ خدا ان معبودوں میں سے ایک خدا ہے. خدا ان معبودوں میں سے اکیلا زندہ خدا ہے جو اپنے لوگوں کو سنبھالتا ہے، جو اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے، جو اپنے لوگوں کو سنبھالنے والا خدا ہے. وہ کیسے خدا ہے جو اکیلا خدا ہے؟ اس لیے کہ خدا قوم بنی اسرائیل کو محبت کرتا ہے. خدا قوم بنی اسرائیل سے پیار کرتا ہے. خدا قوم بنی اسرائیل کو چھوڑنا نہیں چاہتا. خدا قوم بنی اسرائیل سے جو ہے الگ نہیں ہونا چاہتا. اس لیے بارہا وہ خدا انہیں بار بار اس بات سے آگاہ کرتا ہے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، میں ہی تمہارا سنبھالنے والا ہوں. آئیے کھولیے ذرا پہلا سلاطین اس کا 14واں باب اور اس کی 9ویں آیت. یہاں لکھا ہے پر تو نے ان سبوں سے جو تجھ سے پہلے ہوئے زیادہ بدی کی اور جا کر اپنے لیے اور معبود اور ڈھالے ہوئے بت بنائے تاکہ مجھے غصہ دلائے، بلکہ تو نے مجھے اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا. اس لیے خدا کہتا ہے کہ تو کیوں ان معبودوں کے چکروں میں پڑا ہوا ہے؟ تو کیوں ان غیر معبودوں کے چکروں میں پڑا ہوا ہے؟ تیرا خدا تو اکیلا خدا، پھر کہوں گا خدا نے کہا اکیلا خدا، اخاد، ایک پہلا اکیلا خدا، میں ہی تیرا خدا ہوں، میں ہی تیرا سنبھالنے والا ہوں. تو کیوں غیر قوموں کے خداؤں کے پیچھے جاتا ہے؟ تو کیوں بتوں کے پیچھے جاتا ہے؟ تو کیوں انہیں اپنا خدا سمجھتا ہے؟ بلکہ میں تیرا اکیلا واحد خدا ہوں. اس لیے خدا فرماتا ہے، اس لیے یہوہ خدا فرماتا ہے، الوہیم خدا فرماتا ہے. پھر الزام لگاتے ہیں جی الوہیم تو فرشتے بھی ہیں، ان کو بھی تثلیث مان لیں. الوہیم تو ایک مجسٹریٹ بھی ہے، اس کو بھی تثلیث مان لیں. الوہیم تو ایک زبردست بھی ہے، اس کو بھی تثلیث. او بھائی، بات کرنے کی یہ نہیں ہے کہ اس کو تثلیث مانے. بات یہ ہے کہ قدرت کس کے اندر ہے، بات یہ ہے کہ درجہ کس کا ہے، بات یہ ہے کہ عزت کس کی ہے، بات یہ ہے کہ مالک کون ہے، اسی کو مانیں گے. اگر خدا یہوہ الوہیم خدا ہے تو پھر اس میں تثلیث ہے. ہمیشہ لفظ کو دیکھ کر بحث نہیں کی جاتی، بلکہ اس کے پورے جملے کو پہلے پڑھا جاتا ہے، پھر اس کے مطابق اس کے خیال کو تیار کیا جاتا ہے. آیا اس لفظ کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ خدا فرماتا ہے تو نے ان سبوں سے جو تجھ سے پہلے تھے، جو تجھ سے پہلے تھے، جو تجھ سے پہلے تھے، ان سے سب سے زیادہ تو نے کیا کیا ہے جی؟ گناہ کیا ہے. تو نے برے کام کیے ہیں، اور تو نے جو ہے وہ سب کچھ جو تجھ سے پہلے تھے تو نے ان سے زیادہ یہ کام کیا ہے. اور کیا ہے کسے رہے یربام؟ جا کر اپنے لیے تو نے اور معبود اور ڈالے ہوئے بت بنا لیے تاکہ مجھے غصہ دلائے. خدا ایک ہی خدا ہے، اور اس میں 3 اقنوم موجود ہیں، قائم ہے. اپنے آپ میں بڑی قدرت، ہستی اور برابر کا جو ہے وہ اپنے اندر مقام رکھتے ہیں. اور پھر اگر جب ہم دیکھیں تو لکھا ہے کہ تو نے مجھے پیٹھ پیچھے پھینک دیا. مطلب اب تیرا دھیان، تیرا ایمان میری طرف ہے ہی نہیں. اور خدا کہتا ہے کہ میں تیرا زندہ خدا ہوں، میں تیرا جو ہے وہ پاک خدا ہوں، میں تیرا بچانے والا ہوں. اور آگے لکھا ہے اس لیے دیکھ میں یربام کے گھرانے پر بلا نازل کروں گا، اور یربام کی نسل کے جو ہر ایک لڑکے کو، یعنی ہر ایک جو اسرائیل میں بند ہے، اس کو جو آزاد چھوٹا ہوا ہے کاٹ ڈالوں گا، اور یربام کے گھرانے کی صفائی کر دوں گا.
جیسے کوئی گوبر کی صفائی کرتا اور جب تک سب دور نہ ہو جائے۔ سن لیجئے، سمجھ لیجئے، جو خدا کو اس طرح خدا مانتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ کثرت نہیں، اس میں جو ہے کوئی شخص اور نہیں، اس میں کلمہ نہیں، اس میں روح نہیں ہے، اس میں اس کا بیٹا خدا نہیں ہے، اس میں اس کا روح القدس خدا نہیں ہے، تو یہی بات تو نہ جاننے کی وجہ سے وہ خدا سے دور ہوتے جاتے، خدا کو پوری طور سے نہیں جانتے سمجھتے، اس لیے وہ دور ہو جاتے تھے۔ اور پھر خدا نے کیا کہا کہ اب میں اس کی صفائی کر دوں گا۔ اور پھر جب یسایہ کا صحیفہ اس کا باب 57، یسایہ باب 57 جب ہم پڑھیں تو وہاں بھی ہمیں کچھ اسی متعلق ملتا ہے۔ یسایہ باب 57 اور اس کی آیت نمبر 8 میں پڑھیں گے، اور تو نے دروازوں اور چوکھٹوں کے پیچھے اپنی یادگار کی علامتیں نصب کی، اور تو میرے سوا دوسرے کے آگے بے پردہ ہوئی۔ خدا کہتا ہے میں تیرا خدا ہوں، اور یہاں کیا کہہ رہے اسرائیل کی، جب ہم 57ویں باب کو شروع کریں گے تو اسرائیل کی بت پرستی کی خدا مذمت کر رہا ہے، خدا انہیں ڈانٹ رہا ہے، خدا جو ہے ان سے اس بات کا شکوہ کر رہا ہے کہ تو غیروں کے سامنے بے پردہ ہوئی ہے، تو غیروں کے سامنے جا کر جھکی ہے۔ اے بنی اسرائیل، تیرا خداوند تو میں خدا ہوں۔ خدا اس لیے کہتا ہے کہ میں خداوند تیرا خدا، ایک ہی خدا ہوں۔ معبودوں کی کثرت تیرے خدا نہیں، دیوتاؤں کی کثرت تیرے خدا نہیں، وہ ہرمیس، یرمیس، یہ سارے استارات، مولک اور دوسرے اس طرح کے اور بال، خدا کہتا ہے یہ تیرے خدا نہیں۔ ان سب میں سے، ان سب کی کثرت میں سے میں اکیلا خداوند تیرا خدا ہوں، میں اکیلا ہی تیرا خدا ہوں۔ اور آج بہت سارے لوگ اس بات کو یوں بیان کرتے ہیں کہ خدا کے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں، جبکہ کلام یہ کہتا ہے کہ کلمہ اس کے اندر سے نکلا ہے، روح القدس اس کے اندر سے صادر ہوتا ہے، نازل ہوتا ہے، روح القدس اس کے اندر سے نکلتا ہے۔ میرے عزیزو، جب یوں ہی ہم آگے پڑھیں تو یسایہ 42 باب، اگر یسایہ سے پہلے میں چاہوں گا زکریا کا ایک حوالہ ہم دیکھیں کہ زکریا اس بات کے لیے کیا حمایت کرتا ہے۔ خدا کے اس بھید کو سمجھنے کے لیے زکریا ہماری کس طرح سے مدد کرتا ہے۔ زکریا اس کا 14واں باب اور اس کی آیت مقدسہ ہے 9، 14ویں باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، اور خداوند ساری دنیا کا بادشاہ ہوگا، اس روز ایک ہی خداوند ہوگا اور اس کا نام واحد ہوگا، ایک ہی خداوند ہوگا۔ پھر میں یہ بات یاد دلا دوں کہ یہ بنی اسرائیل کے دور کی بات ہے، اب تک یسوع مسیح نہیں آیا، اب تک خدا نے اپنا ظہور انہیں نہیں دکھایا بدنی طور پر، مادیت کے اس جہان میں، اس عالم میں خدا نے ابھی تک ان کو ایسا جلال نہیں دکھایا جو اس کی طرف سے صادر ہوگا۔ اور پھر آگے کیا لکھا ہے، اور اس روز ایک ہی خداوند ہوگا اور اس کا نام کیا ہوگا جی؟ واحد ہوگا۔ اعمال 4:12 میں لکھا ہے، آسمان و زمین پر کوئی نام نہیں بخشا گیا، کوئی اور شخص، کوئی اور ذات نہیں دی گئی، کچھ بھی نہیں دیا گیا۔ میرے عزیزو، جب حوالہ جات بائبل مقدس میں سے ان حوالوں کا انبار میں آپ کو دے سکتا ہوں، اور ایسے اور سوال جو بہت سارے آج نامور لوگ اپنے آپ کو بناتے ہیں، الٹی سیدھی پوسٹیں فیس بک کے اوپر لگاتے رہتے ہیں، حوالے دیتے رہتے ہیں۔ میری یہ دعا ہے خدا کا روح القدس ان تک یہ باتیں پہنچائے اور ان کو مجھ سے اچھا سکھائے، تاکہ وہی خدا اور اس کے بیٹے اور اس کے روح القدس پر ایمان لائے۔ آج ان لوگوں کے لیے اس بات کو
ماننا مشکل ہو چکا ہے کہ یسوع خدا ہے۔ وہ کیسے ہے ذات کے اعتبار سے، وہ کیسے ہے الوہیت کے اعتبار سے۔ بدن اس کا ہماری طرح ہی، لیکن اس بدن کے اندر جو کلمہ موجود ہے، اس کے اندر جو روح موجود ہے، وہ ازلی اور ابدی ہے، وہ پاک ہے، وہ قدرت ہے، قادر مطلق ہے۔ آج اگر کوئی یہ کہے کہ بدن خدا ہے تو اس طرح کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا۔ یسوع کا بدن خدا نہیں، یسوع کی ذات خدا ہے، وہ اندیکھے خدا کی صورت ہے، اس کی ذات کا پرتو ہے، اس کی ذات کا نقش ہے، اس جیسے کام کرنے کی قدرت اور قوت رکھتا ہے۔ لیکن تو بھی خدا معبودوں کے اس جہان میں اکیلا خدا ہے۔ خدا اپنے ہونے کے اعتبار سے واحد ہے، خدا اپنے جلال کے اعتبار سے واحد ہے، خدا اپنی قدرت کے اعتبار سے واحد ہے۔ آئیے میرے ساتھ کھولیے یسایہ کا صحیفہ، اس کا باب 44۔ یہاں میں آپ کو ایک بڑی مزیدار بات ان مخالفوں کی بتاؤں گا جو وہ کہتے ہیں، اور کہتے کہتے یوں کہہ جاتے ہیں کہ بیچاروں کو خود نہیں پتا کہ ہم نے کہنا کیا ہے۔ سنیے کہ یہاں وہ کیا کہتے ہیں۔ لکھا ہے تم میرے گواہ ہو، کیا میرے سوا کوئی اور خدا ہے؟ نہیں، کوئی چٹان نہیں، میں تو نہیں جانتا۔ اب وہ اس بات کی تشریح کیسے کرتے ہیں کہ جی اور کوئی خدا ہے ہی نہیں، خدا نے بھی نہیں پتا کوئی اور خدا ہے۔ ارے بھائی بائبل پڑھ کے دیکھو، خدا بیان کر رہا ہے کہ کیسے خداؤں کو مانتے ہیں، اور اس کا ہونا، اس کی قدرت، اس کا جلال، اس کی ہستی، اس کے کمال، اس کے کام، اس کی ذات، اس کے قنوم، اس کی قدرت، اس اعتبار سے خدا کہتا ہے مجھ جیسا اور کوئی خدا نہیں، اور میں ایسے خدا کو نہیں جانتا۔ کن کے اعتبار سے؟ جو کام وہ دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ یہ بات بیٹے کے اعتبار سے نہیں کہتا، بیٹے کے متعلق نہیں کہتا، بیٹے کے لیے یہ بات وہ نہیں کہتا۔ یوحنا بھی اس بات کو کہتا ہے، عبرانیوں کا خط پہلا باب جب پڑھیں وہاں لکھا ہے پہلے اس نے نبیوں کے ذریعہ سے حصہ بہ حصہ باپ دادا سے کلام کیا، لیکن دنیا کے آخر میں ہم سے اس وقت اس نے بیٹے کی معرفت کلام کیا۔ اور بیٹا کہتا ہے اب تک کوئی بھی آسمان پر نہیں چڑھا اور کوئی بھی آسمان سے نہیں ہے۔ تو عالم بالا میں انسان پیدا ہونے کی بائبل کوئی ہسٹری نہیں دیتی۔ انسان کی پیدائش، مخلوق انسان کی پیدائش زمین پر ہوئی، باغ عدن میں ہوئی، لیکن یسوع کہتا ہے میں آسمان پر سے اترا ہوں۔ اور جو فرشتہ نے مریم کو خوشخبری دی وہاں بھی یہی لکھا ہے کہ وہ مولود مقدس کہلائے گا، وہ مولود مقدس کہلائے گا، وہ خدا کی ذات تجھ پر، خدا کا روح تجھ پر سایہ کرے گا۔ خدا کی قدرت کچھ بھی کر سکتی ہے، نہ اسے زمانوں کی قید ہے اور نہ ہی اسے حالات کی قید ہے، اور نہ ہی اسے ایسی کوئی قید ہے کہ جو کام انسان جیسا کرتا ہے ویسا ہی وہ کرے۔ انسان کا خالق وہ ہے، کمہار کے ہاتھ میں ہے، وہ مٹی کو عزت کا برتن بنا دے یا ذلت کا برتن، وہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ مخلوق کبھی ضد نہیں کر سکتی کہ میں یہ بننا چاہتی ہوں، میں یہ بننا چاہتا ہوں، بلکہ خالق کی مرضی کو وہ کس طرح سے کام کرتا ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں جی خدا بھی کہتا ہے میں کسی خدا کو نہیں جانتا۔ تو بھائی خدا کہتا ہے جن معبودوں کو تم خدا مانتے ہو نا، میں ایسے کسی اپنی مانند خدا کو نہیں جانتا، جن کو تم اپنا خدا بنا بیٹھے، جنہیں تم اپنا خدا کہہ بیٹھے۔ اور جب اوپر ہی تھوڑا سا اوپر پڑھیں تو وہاں لکھا ہے خدا کیسے اس بات کو شروع کرتا ہے۔ خداوند اسرائیل کا بادشاہ اور اس کا فدیہ دینے والا رب الفواج
یوں فرماتا ہے. کون فرماتا ہے جی؟ رب الافواج یوں فرماتا ہے. اب جہاں بیٹھے وہاں ایک ہاللویہ کا نعرہ ماریں، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا زندہ خدا ہے. نہ وہ معبود ہے، نہ وہ مرتا ہے، نہ وہ سوتا ہے، نہ وہ اونگتا ہے، نہ ہی وہ سوتا ہے اور نہ ہی وہ بھول جاتا ہے، نہ ہی وہ کسی کی طرفدار ہے، اور اس کی محبت لازوال ہے. آپ جہاں بھی موجود ہیں اس بات کو سن رہے ہیں، آپ اپنے الفاظوں میں سے اس بات کو نکالیں، خدا کے جلال کے لیے اس نعرے کو لگائیں، ہاللویہ. خداوند آپ کو برکت دے. آپ جس وقت اس میسج کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. اور پھر آگے یوں لکھا ہے، میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں اور میرے سوا کوئی خدا نہیں. آگے چل کے اس کی تشریح کریں گے کیسے یہ لکھا گیا. میرے سوا کوئی خدا نہیں، اور جب میں نے قدیم لوگوں کی بنیاد ڈالی، کون میری طرح بلائے گا اور اس کو بیان کرے کہ میں نے میرے لیے ترتیب دے گا. ہاں، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، اس کا بیان کریں. تم نہ ڈرو اور ہراساں نہ ہو. کیا میں نے قدیم ہی سے تجھے نہیں بتایا اور ظاہر نہیں کیا؟ اور قدیم سے خدا کیا بتا رہا ہے ان کو؟ میں ہی خدا ہوں، میرے سوا اور کوئی خدا نہیں. اور تم بہت سارے خداؤں کو، بتوں کو اپنا خدا مان رہے ہو، لہٰذا میں ایسے خدا کو نہیں مانتا. اور وہ یہ بات کس پہ تھوپ دیتے ہیں؟ آپ کے بیٹے پر. جی بیٹا خدا نہیں، خدا آپ ہی کہہ رہے کہ خدا میں نہیں، کس سے خدا نہیں جانتا. ہاں، اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے کلام مقدس کو توڑ مروڑ کر وہ بیان کرتے ہیں. خدا را ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں. کلام کہتا ہے خدا، کلام کہتا ہے یسوع مسیح خدا ہے. جی ہاں ہے. بائبل مقدس کا مطالعہ کریں. ہم جلد اس بات پر بھی تبصرہ کریں گے کہ خدا ہے. یسوع مسیح کیسے خدا ہے، اس بات کو ہم جانیں گے. اور آگے ہی جب یہ آیت ختم ہوتی ہے، یہ 8ویں آیت ہے جہاں لکھا ہے کہ میں تو کسی خدا کو نہیں جانتا. ذرا 9ویں آیت پڑھیں، وہاں کیا لکھا ہے؟ کھوتی ہوئی مورتوں کو بنانے والے سب کے سب باطل ہیں. میں کسی خدا کو نہیں جانتا. اور اگلی ہی بات خدا کیا کہہ رہا ہے؟ بت پرستی کی. اگلی ہی بات خدا بتوں کی کر رہا ہے. اور وہ کیا ہے؟ کھوتی ہوئی مورتوں کے بنانے والے سب کے سب باطل ہیں، اور ان کے پسندیدہ چیزیں بے نفع. انہی کے گواہ دیکھتے نہیں اور سمجھتے نہیں تاکہ پشیمان ہوں. نہ وہ دیکھتے ہیں نہ وہ سمجھتے ہیں تاکہ پشیمان ہوں. یسوع خدا نہیں ہے. یسوع خدا نے ان کی پوری زندگی اس بات کے لیے ایگری ہو چکی ہے کہ ہم نے روتے رہنا ہے. یسوع خدا نہیں ہے. یسوع خدا بیٹا خدا نہیں ہے. بیٹا خدا نہیں ہے. بیٹا وہ بارہا اس بات پر ضد کرتے ہیں، وہ پشیمان نہیں ہوتے. کرنتھیوں 4:4 میں لکھا ہے، اس جہان کے خدا نے ان کی عقل کو جو ہے وہ اندھا کر دیا، عقل پہ پردہ ڈال دیا ہے تاکہ وہ سمجھے ہی نہ کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے درمیان خدا کی بڑی قدرت ہے. اور پھر آگے لکھا ہے، کس نے کوئی بت بنایا یا کوئی مورت ڈالی جس سے کچھ فائدہ ہو؟ خدا کہتا ہے بھائی میں تمہارا اکیلا خدا ہوں. بت تمہیں فائدہ نہیں دے سکتے، دیوتا تمہیں فائدہ نہیں دے سکتے. اور آگے دیکھو، اس کے سب ساتھی شرمندہ ہوں گے کیونکہ بنانے والے تو انسان ہیں. وہ سب کے سب جمع ہو کر کھڑے ہوں، وہ ڈر جائیں گے، سب کے سب شرمندہ ہوں گے. سب کے سب کیا ہوں گے؟ شرمندہ ہوں گے. سب شرمندہ ہوں گے جو اپنے ڈھالے ہوئے بتوں کے سامنے جھکتے ہیں. اور آگے جب لکھا ہے، میں آگے اسی 44 بات میں آگے پڑھوں گا، اس کی 24 آیت لکھا ہے، خداوند تیرا فدیہ دینے والا جس نے رحم ہی سے تجھے بنایا. کون ہے؟ خداوند جو تیرا فدیہ دینے والا جس نے رحم سے تجھے بنایا. اور پھر اگلی بات جب ہم پڑھیں گے، یوں فرماتا ہے خداوند سب کا خالق ہوں. کیا ہے؟ میں خداوند سب کا خالق ہوں. مطلب میں ہی خدا ہوں بھائی، میرے سوا اور کوئی خدا نہیں. کس اعتبار سے؟ کہ تو جو بتوں کو اور دیوتاؤں کو خدا مانتا ہے،
ان میں سے کوئی خالق نہیں، جبکہ خالق کون ہے؟ میں ہوں، میں ہی اکیلا خالق ہوں، میرے سوا اور کوئی خالق نہیں۔ اور پھر اگلی بات، میں زمین کو بچھانے والا ہوں، کون میرا شریک ہے؟ بنی اسرائیل، اگر تیرا کوئی بت میرا شریک ہے جس نے اس زمین کو بنایا ہو تو دکھاؤ۔ اگر کوئی بت دیوتا ایسا ہے جس نے آسمان بچھایا ہو، دکھاؤ، دعوے پیش کرو۔ یوحنا کی انجیل پہلا باب لکھا ہے، کلام کے وسیلہ سے یہ ساری چیزیں بنی، کلام کے وسیلہ سے آسمان، زمین، چرند، پرند، حیوان، سب چیزیں، نباتات، حیوانات، جمادات، درندے، پرندے، سب کچھ یسوع مسیح نے بنایا۔ وہ خالق ہے، خالق کائنات ہے، اور اس کائنات کے علاوہ سارے نظام، وہ سارے جو گلیکسیز ہیں، وہ سارے جو مدار ہیں جن کے گرد یہ سارے سیارے ستارے گھوم رہے ہیں، وہ بھی سب خدا اپنے بیٹے کے وسیلے کی قدرت کے کلام سے وہ سب کو سنبھالتا ہے۔ And that is true، یہ سچ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اور جب آگے چلیں، لکھا ہے، میں جھوٹوں کے نشانوں کو باطل کرتا اور فال گیروں کو دیوانہ بناتا ہوں۔ جو جھوٹے ان کو باطل کر دیتا ہوں۔ اگر کوئی اور خدا سچا ہو تو وہ باطل تو نہ ہو۔ خدا کے سامنے کوئی ایسا ہے ہی نہیں۔ سمجھنے کی بات یہ ہے، سب سے اعلیٰ بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اور پھر جب ہم زبور یسایہ اس کا 45 باب دیکھیں اور اس کی 22ویں آیت میں اس آیت کے آخری بند کو دیکھیں تو لکھا ہے، کیونکہ میں خدا ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں۔ کس اعتبار سے؟ تمہارے بتوں دیوتاؤں کے اعتبار سے، اور کوئی خدا نہیں، میں ہی خدا ہوں۔ اور اسی کے آگے بالکل سامنے جو اپوزٹ سائڈ ایک آیت 6 آیت میں لکھا ہے، 5ویں آیت سے میں پڑھوں گا، تم مجھے کس سے تشبیہ دو گے اور مجھے کس کے برابر ٹھہراؤ گے؟ اب بات آپ سمجھے، خدا کہہ رہا ہے مجھے کس سے تشبیہ دو گے، کس کے برابر ٹھہراؤ گے؟ تو ظاہر سی بات ہے وہ بتوں کو دیوتاؤں کو مانتے تھے نا، اسی وجہ سے تو وہ کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ کس سے آپ تشبیہ دو گے؟ آگے لکھا ہے، اور مجھے کس کی مانند کہو گے تاکہ ہم مشابہ ہوں؟ میں کس کی مانند مشابہ ہو جاؤں؟ لاؤ تو صحیح، دعوت تو پیش کرو مجھے جیسے خدا سا۔ جب خدا ہی کہہ رہا ہے کہ میں اکیلا یکتا ہوں، میری قدرت عظیم پاک ہے، تو پھر وہ پیش ہی نہیں کر سکتے۔ بات یہ ہے سمپل سی، توڑ مروڑ کے اور بار بار کہنا میرا یسوع خدا نہیں، وہ تو صلیب پر ہوا، اور الٹے سیدھے منہ کے ایکسپریشن بنا کر میرا یسوع خدا نہیں، وہ تو انسان تھا۔ یہ ٹونٹ کرتے ہیں یہ لوگ، آپ جانتے ہیں اہل تثلیث کو ٹونٹ کرتے ہیں۔ خدا انہوں نے توفیق دے اس بات کو سمجھنے کی کہ خدا کیسے اکیلا یکتا خدا ہے۔ اور آگے لکھا ہے جو بڑی بات ابھی آگے میں پڑھوں گا، وہ لکھا ہے 6 آیت میں، جو تھیلی سے بافرات سونا نکالتے اور چاندی کو ترازو میں تولتے ہیں، وہ سونار کو اجرت پر لگاتے ہیں اور وہ اس سے ایک بت بنا دیتا ہے۔ وہ اسے ایک بت بنا دیتا ہے، وہ اس کو ماننا شروع کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں ہی خدا ہوں، ہمارا خدا یہی ہے، یہی ہمارا دیوتا ہے۔ سو عزیزو، اس بات کو جاننے کے لیے خدا کے روح سے منت اور التماس کریں کہ یسوع خدا ہے۔ خدا اپنے آپ کو کیوں کہتا ہے کہ میں اکیلا ہی خدا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے اس جیسا کوئی نہیں۔ معبودوں میں کون ہے خدا جو تیری مانند ہے؟ ہاں، یسوع مسیح کی ذات افضل ہے، اعلیٰ ہے، سب سے اتم ہے، اور ان کی ذات کو سمجھنے کے لیے روح القدس کا ساتھ ہونا بہت ہی ضروری چیز ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے میرے تمام دیکھنے والوں کو بہت بہت برکت دے، اور اس بات کو جو ہے وہ ضرور اس بات کو یاد رکھیے کہ یہ ویڈیو آپ نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے فیملی فرینڈس کے ساتھ، اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اس کا لنک آپ نے سینڈ کرنا ہے تاکہ وہ بھی اس بھید کو، اس ساری جو ہے
خدا کی ان پیاری باتوں کو سنیں، سمجھیں، ایمان لائیں، اور ہر ایک زبان اقرار کرے کہ خداوند ہی خدا، یعنی یسوع مسیح ہمارا خداوند، ہمارا خدا ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اس اچھی رات میں، خداوند آپ سب کو تیار کرے، خدا اپنے بیٹے یسوع کی اس آمد کے لیے جس میں وہ جلد آنے والا ہے، اس کے لیے آپ کو تیار کرے۔ خداوند آپ کو بہت 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 برکت دے، اپنی برکتوں سے نوازے۔ خدا آج کی رات آپ کو اپنی برکتوں سے بھرے، آپ کی ساری کمیاں گھاٹے خدا یسوع مسیح کے نام سے دور کرتا رہے، آپ کی ہر ایک بیماری، کمزوری، لاچاری، کمی اور ہر طرح کے وہ سارے کام جو ابلیس آپ کی زندگیوں میں سیل کر چکا، اسے توڑے، اس کا روح قدس اپنی پاک آپ کے وسیلہ سے، in the name of Jesus, amen. Good night, have a blessed night and have a blessed dreams in Jesus' name. Amen, 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 amen. Hallelujah.